یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کو کے عشق کو چھیڑا گیا تھا. پڑوسی ملک اب ہوا ہے، اس سے پہلے تقسیم نہیں ہوا تھا. تو ایک شخص نے حضور کی توہین کی تھی، حضور کی عظمت کا، حضور کی حرمت کا، حضور کی نبوت و رسالت کا، حضور کی مسند عظمیٰ کا اور حضور کے منصب نور کا اس نے مذاق اڑایا تھا. اس کا نام تھا لجپال ٹائپ کا نام تھا اس کا. اس کی پیشی ہونے والی تھی اور ایک عظیم عاشق رسول تھا جس کا نام تھا غازی علم الدین. نام سنا ہے؟ نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں. سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری کے دور کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ غازی علم الدین کی شخصیت تھی. غازی علم الدین نے کہا کہ یہ بھیڑ کیسی ادھر جا رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک ایسا شخص آج پیشی میں آیا ہوا ہے جس نے حضور کی توہین کی ہے. غازی رو کے بولا جس نے توہین کی ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ جس نے توہین کی ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. غازی گھر واپس چلا گیا، چاقو لیا اور کورٹ میں آ گیا. پتا چلا کہ وہ آیا پولیس کسٹڈی میں. جیسے وہ ظالم آیا ویسے غازی علم الدین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسے جہنم میں پہنچا دیا. غازی علم الدین گرفتار کر لیے گئے. ان کا جو یہ قدم تھا ان کی اپنی عشق کی علامت تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم ابھی ہندوستان کے آئین کے دائرے میں ہیں. ہم کو کھل کر کے پروٹیسٹ نہیں کرنا، احتجاج نہیں کرنا، لیکن دل سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے حضور کی رضا تو حاصل کر سکتے ہو. ہاں سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم. غازی علم الدین گرفتار ہو گیا. ان قریب تھا کہ اسے انگریزوں نے کہا کہ اسے پھانسی دے دیں گے. اس نے کورٹ کے اندر یہ قتل کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لوگوں نے اس کی رہائی کے لیے چندے شروع کر دیے، چندہ وصولنا شروع کر دیا. اور جب غازی علم الدین کے گھر کے قریب سے بچے گزر رہے تھے، کچھ کو پتہ ہی نہیں تھا، آواز لگائی ہے کوئی جو غازی کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے، غازی کی رہائی کے لیے چند پیسے دے دے. تو خود غازی علم الدین کی بیوی نکل کے باہر آ گئی. کیا بات ہے؟ کہا کہ غازی کی رہائی کے لیے چندہ ہو رہا ہے. تو آپ کی بیوی نے زیورات دے دیے. اتنے میں آپ کی ماں آ گئی. کہا بچوں تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں اسی غازی علم الدین کی ماں ہوں. کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہارے بیٹے کی رہائی کا انتظام ہو رہا ہے. کہا یہ بیٹی غازی کی بیوی ہے، یہ میری بیٹی بہو غازی علم الدین کی بیوی ہے. کہا انہوں نے زیورات میں دے دیے ہیں. اتنا سنا تو غازی علم الدین کی ماں نے رو کے کہا بے میری بہو بیٹی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم غازی کی رہائی کی کوشش میں لگے ہوئے اور میں غازی کو حضور کی محبت میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اس ماں کو سلام، اس کے شکم کو سلام جس میں 9 مہینے غازی نے قیام کیا تھا. اللہ اکبر. بڑی تقویدو کی گئی، لوگوں نے بڑی کوشش کی. فرمایا نا 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 نا. عورت کہتی ہے وہ میرا سہاگ ہے. تو ماں کہتی ہے تیرا سہاگ بعد میں ہے، میرا بیٹا پہلے ہے. کہا اگر وہ پھانسی پہ آ گیا تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا پھر دنیا میں کون ہوگا؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹی تو پریشان مت ہو، آخرت میں جب اس کے سر پر شہادت کا اور عشق مصطفیٰ کا تاج رکھا جائے گا تو تجھے بھی بلایا جائے گا، مجھے بھی بلایا جائے گا. یہ کہا جائے گا یہ غازی کی ماں ہے، یہ کہا جائے گا یہ غازی کی بیوی ہے. تیرے بھی فخر سے سر بلند ہوں گے انشاءاللہ. اتنا سنا تو دونوں ماں بیٹی اندر آ گئے، روئے تڑپے، حضور کی محبت میں آنسو بہاتے رہے. اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا بزرگوں میں کیا کیا جائے. اس وقت معلوم ہے اس ملک میں، وہ ہندوستان کے اس ایریے میں کتنے بڑے بڑے مشائخ تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ تھے، ڈاکٹر اقبال زندہ تھے، محدث اعظم پاک علامہ سردار احمد صاحب زندہ تھے، اور حضور سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری زندہ تھے. کہہ دو سبحان اللہ. سب نے فیصلہ کیا کہ قیدی کی رہائی کے لیے کون سا قدم اٹھایا جائے. تو کسی نے کہا کہ سرکار پیر جماعت علی محدث لائل پوری سے حضور میں نے سنا ہے اگر قیدی بے قصور ہو تو اس کو سورہ یوسف پڑھنا چاہیے. کون سورہ؟ غازی علم الدین جیل میں ہے. کسی نے کہا پیر جماعت علی محدث لائل پوری حضور میں نے سنا ہے اگر قیدی بے قصور ہے تو اس کے قید خانے میں سورہ یوسف کوئی جا کے پڑھے تو قیدی کو رہائی مل سکتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کہہ دو غازی علم الدین سے وہ پڑھا کرے. روز کون جائے گا؟ تو پتہ چلا غازی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ الف پہ نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رے پہ نقطہ ہوتا ہے. وہ تو پڑھا لکھا بالکل نہیں ہے لیکن عاشق رسول تو ہے. تو یہ ہوا کہ اس کے قید خانے میں کون جا کے سورہ یوسف پڑھے گا؟ تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اے جماعت علی شاہ صاحب قبلہ تم چلے جایا کرو. اپلیکیشن دی، منظور ہو گئی. پیر جماعت علی روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے ارادے سے جیلر سے پوچھ کے اندر گئے. قید خانے میں کالی کوٹری میں غازی علم الدین بیٹھے تھے، نبی کی نعت پڑھ رہے تھے. محبت سے بولو. حضور کی نعت پڑھ رہے تھے
اور میرے آقا پیر جماعت علی تشریف لے گئے، سلام کیا تو غازی کھڑے ہو گئے، بولے صاحب آپ سادات لوگ ہو، کیسے آئے؟ حضور کرم فرمایا وجہ؟ تو فرماتے ہیں غازی روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنے آؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ چلا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے قیدی کو رہائی مل جاتی ہے۔ تو پھر شاہ جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ غازی المدین نے حضور قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے۔ ہائے سمجھ گئے؟ قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیں سرکار، میری رہائی کی نیت سے نہ آئیں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا نا تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں پڑھوں قرآن، سنو گے؟ کہا ٹھیک ہے پڑھیں۔ وہ جالی کے اس طرف پیر جماعت علی محدث لائل پوری مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، اور جالی کے اس طرف قید خانے میں غازی المدین بیٹھا قرآن سن رہا تھا۔ ایک دن سورہ یوسف کی تلاوت سنی، یہ چلے آئے، پھر دوسرے دن سنی، چلے آئے۔ جب تیسرا دن آیا تو غازی المدین جالی کے قریب بیٹھا ہوا تھا قید خانے میں، اس طرف میرے آقا پیر جماعت علی محدث لائل پوری تھے۔ پڑھتے 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 اچانک کہیں آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ دیکھیں اچانک کہیں انہوں نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ اتنا وہ پڑھے لکھے تھے نہیں غازی المدین، لوگوں کو یہی معلوم تھا۔ جیسے زبر کو زیر پڑھا، اللہ اکبر، غازی المدین قید خانے میں کھڑے ہو گئے۔ بولے حضور آپ مخدومہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ امام حسن حسین کے بیٹے ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ قرآن ہے قرآن۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ کہا کہاں؟ کہا پچھلی آیت میں جب آپ پلٹے تو آپ نے کہا ہاں غازی المدین یہ خطا مجھ سے ہو گئی، میں نے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ اتنا کہہ کے آپ نے پلٹا اور پھر نئے سرے سے اس آیت کی تلاوت کی، پھر رک گئے، رک کے بولے یار غازی المدین یہ بتا تو صحیح، میرے بارے میں تو تجھے پتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور تیرے بارے میں پورے ہندوستان کو پتا ہے کہ تو نے پڑھا نہیں ہے، تجھ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، الف بے تے سے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور تو اس حافظ قرآن کو لقمہ دیتا ہے۔ جواب سنو، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، حالانکہ دل سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے، وہ نفس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہ دل تو ہے اسی کام کے لیے، اس کی تو خوراک ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں بولے کہ یہ بتا غازی تو پڑھا لکھا نہیں، مجھے پتا چلا ہے، اور میں تو ٹاپ کلاس کا حافظ قرآن ہوں، ایک بیٹھک میں قرآن پڑھتا ہوں، تجھے کیسے پتا چلا یہاں زبر ہے زیر نہیں ہے؟ تو غازی المدین نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ حضور میں کیا بتاؤں، آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے اور میں نے قرآن اسی قید خانے میں مدینے والے آقا سے پڑھا ہے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے قرآن حضور سے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا غازی تجھے مبارک ہو، حضور کی غلامی مبارک ہو، میں تیری رہائی چاہتا تھا لیکن نانا تو حضور کی زلفوں کا قیدی ہے، حضور کی محبت کا قیدی ہے، تو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے، اے غازی تو بہت بلند مقام پر ہے۔ اتنا کہہ کے روتے ہوئے واپس چلے آئے۔ واپس آئے، پھانسی کی تاریخ، برٹش گورنمنٹ نے آپ کو پھانسی کا حکم دے دیا، غازی المدین کو پھانسی لازمی ہے۔ اعلان ہو گیا کل صبح کے 5 بجے غازی المدین کی پھانسی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عاشق دنیا سے جانے والا ہے، لیکن علامہ عبدالعلیم آسی غازی پوری نے کیا فرمایا تھا؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے آقا سے ملاقات کی رات۔ آیا بڑھاپے کے عالم میں بلال حبشی دمشق میں تھے، اپنی بیوی سے بولے چل نہیں پاتے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، بیوی بڑی کمزور تھی، بیوی مخدومہ۔ فرماتے ہیں بلال حبشی سرکار اے میری بیگم وہ تیرے جھولے میں جو میرا سب سے قیمتی کپڑا ہے اسے دے تو صحیح۔ نکال کے دے دیا۔ آپ بڑی مشکل میں گئے، خوب جی کھول کے نہایا، خوب اچھے طریقے سے نہایا، نہا کے اس بہت نئے کپڑے کو بلال حبشی پہن کے بیٹھے رو رہے تھے۔ تو بیوی نے کہا اس بڑھاپے میں اتنا بن سنور کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اے میری بیگم آج میرے انتقال کا دن ہے، قبر میں حضور کی زیارت ہونے والی ہے، نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ تو عجیب شان ہوتی ہے۔ غازی کی پھانسی کی تاریخ آ گئی، 5 بجے صبح کو پھانسی ہوگی، 3 بجے صبح کو جیلر ٹارچ لے کے ان کے قید خانے میں آیا اور دوہے کے جالی کے پاس اس نے روشنی کی ٹارچ دائی، غازی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر کہا غازی المدین، آواز نہیں آئی، پھر چیخا بولے غازی المدین، آواز نہیں آئی، اور روشنی کا اہتمام کیا، اس نے دیکھا تو تالا بند، غازی غائب، غازی کا آتا ہی پتہ نہیں ہے۔ چیخا، سیٹی بجائی، پوری فوج آ گئی، بے قصور قیدیوں کو قید خانے سے نکال کے مارا گیا۔ تمہیں پتہ ہوگا غازی کدھر گیا، تالا بند غازی کدھر گیا، غازی کدھر گیا۔ برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، یہ سینکڑوں پولیس والوں کو معطل سسپینڈ کر دے گی پولیس، برٹش گورنمنٹ کی حکومت۔
ہماری نوکری داؤں پہ لگ گئی, بچی یتیم ہو جائے, بتاؤ غازی کدھر گئے؟ لوگ بولے ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. 1 گھنٹے تک غازی کا قید خانہ خالی تھا. 1 گھنٹے کے بعد پھر جیلر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو غازی مسلح بچھا کے اپنے ہی قید خانے کی کالی کوٹری میں حضور کی نعت پڑھ رہے تھے. کوئی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ. غازی آواز دی جیلر نے, غازی. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا قریب آؤ. غازی جیل خانے کی سلاخوں کے قریب آیا. جیلر نے ایک جملہ کہا, بتا دوں؟ تھک گئے موت بس ختم. کہا غازی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جیلر نے کہا کہ یہ بتاؤ غازی, تمہیں اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پر تم پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والے ہو, صحیح بتانا تم 1 گھنٹے سے کہاں گئے تھے؟ بتا دوں؟ سنو گے, یاد رکھو گے اسے, اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے؟ بتاؤ بھائی, بتاؤ گے؟ ہاں, ہوٹلوں میں 10-20 روپے جیب میں ایسٹر رکھ کے کل چائے پینے کے بہانے سے جانا اور یہی نیت لے کے جانا, چائے پیوں گا, چائے پلاؤں گا, رات میں جو باتیں سنی ہیں آقا پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کی دوستوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ہاں تو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اور چراغ سے چراغ جلاؤ گے نا انشاءاللہ. پیر جماعت علی محدث لائن فرماتے ہیں کہ غازی نے فرمایا کیا بات ہے؟ جیلر نے کہا کہ 1 گھنٹے سے کہاں تھے؟ بتا دوں؟ تو غازی کہتا ہے میں مدینے گیا تھا. اللہ اکبر. کہاں گیا تھا؟ ہاں تو اٹھا کے بولو کہاں گیا تھا؟ بولے مدینے گیا تھا. جیلر نے کہا مدینے؟ بولے ہاں, حضور کے پاس, حضور نے بلایا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ حضور نے کیا کہا؟ تو غازی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضور کے غلام بیٹھے تھے, قریب میں جناب مولا علی بیٹھے تھے. حضور نے مجھے دیکھ کے فرمایا علی ذرا پوچھو غازی علم الدین سے 1 گھنٹے کے بعد اس کی پھانسی ہونے والی ہے, ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ غازی ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو غازی علم الدین روک کے بولے حضور جب تک پھانسی نہیں ہوئی ہے, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے. اگر میری پھانسی ہو گئی, مجھے پھانسی ہو گئی تو پھر ہمیشہ آپ کی زیارت ہوتی رہے گی. آیا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. غازی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ سے آیا. پھر حضور نے فرمایا اے علی غازی سے کہہ دو جائے واپس, تیاری کرے, اس کے پھانسی کے وقت علی کہہ دو میں بھی آؤں گا, میرے ساتھ ساتھ مدینے والے آقا بھی آئیں گے. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے, یہ عشق مصطفیٰ. کیا کہا میرے امام نے, کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ہمیں اس بارگاہ نور سے ملا ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جن کے دلوں میں ان سرکاروں کی محبت ہے اللہ ان کا سایہ دراز فرما دے. غازی کو نہلایا گیا اور پھانسی کے تخت پہ جانے والے کپڑے پہنائے گئے. جب ٹائم ہو گیا تو غازی کو جیل سے نکالا گیا. جب جیل سے نکلنے والا تھا تو غازی اپنے قید خانے کی کالی کوٹری کی دیواروں کو چوم رہا تھا, زمین کو چومتا تھا, مٹی اٹھا کے چومتا تھا, آنکھوں سے لگاتا تھا. جیلر نے کہا غازی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو غازی رو کے بولا تجھے نہیں معلوم جیلر, میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ حضور کو نعتیں یہیں سنائی ہیں. اللہ اکبر. کبھی حضور یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے نعتیں سنا کرتے تھے, کبھی حضور کے ساتھ صدیق و عمر و عثمان و علی یہاں کھڑے ہوتے تھے. میں نے اسی قید خانے میں حسن حسین کو ان کے جد کریم کی نعتیں سنائی ہے. میں نے اسی قید خانے میں بغداد کے شہنشاہ حضور غوث پاک کو منقبتیں سنائی ہیں. اے جیلر قید خانے کے اس ذرے کو سلامت رکھنا, نور نور سے بھرا ہوا یہ قید خانہ ہے. اتنا کہہ کے جیسے ہی قید خانے سے باہر نکلے, ایک سکھ مذہب کا, گرو نانک کے مذہب کا فالوور کھڑا ہوا رو رہا تھا. اس نے اپنی پگڑی اتاری, غازی علم الدین کے پاؤں پہ رکھی, غازی علم الدین کے پاؤں پہ رکھی اور رکھ کر کے بولا غازی تو جس نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مشرف بھائی اسلام کر دے. پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے اور لوگوں کو حضور کی امت کے پاکیزہ اضافے کا سبب بناتا ہوا جا رہا ہے. اللہ. غازی نے اسے کلمہ پڑھایا. جب آگے بڑھے نا, رات بھر اس دن قیدی سوئے نہیں تھے. غازی کے آخری دیدار کے لیے سب اپنی اپنی جیل کی سلاخوں کے قریب بیٹھے تھے غازی کے انتظار میں. اور جیسے ہی غازی جیل کے سلاخوں کے قریب سے نکلا, لوگوں کے نا سارے قیدی اپنے اپنے قید خانے کی کالی کوٹری سے سلاخوں کے پاس, لوہے کی جو چھڑ ہوتی ہے جالیوں کے پاس کھڑے ہو گئے. جب غازی قریب سے گزر رہا تھا, وہ قیدی کہتے ہیں عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں وہ پھانسی کے پھندے پہ جا رہا تھا, لیکن لگ رہا تھا کوئی بارات جا رہی ہو, اس بارات کا دولہا غازی علم الدین ہو, ایسی شان سے جا رہا تھا. اللہ اللہ اللہ. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. لوگ کہتے تھے سارے قیدی اپنے ہاتھ قید خانے سے باہر, قید خانے کی جالی سے باہر نکالتے تھے اور غازی کا لباس چھو کر کے اسے چومتے تھے اور کہتے غازی کہاں جا رہا ہے؟
کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی ہنس کے بولتا مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ تو سارے قید خانوں سے آواز آتی تھی مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ پیر جماعت علی محدث لال پوری کہتے ہیں اس کے جنازے کی بھیڑ دیکھ کے میں نے کہا بڑے بڑے سادات کرام کو میں نے غازی علم الدین کے قدم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کی پھانسی کے اور اس کے بعد جنازے کے منظرنامہ جہاں تدفین ہوئی وہ جگہ، اس کے بعد قبر شریف سے لاش نکالی گئی، لاہور لائی گئی وہ جگہ، ڈاکٹر اقبال ان کی قبر میں اترے، ان کے قدموں کو چوما، اس کے بعد کے بہت سارے واقعات پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ہوں گے۔ قیدیوں نے کیا کہا تھا؟ مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا کہا تھا؟ مدینے والے کو میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ سرکار پیر جماعت علی محدث لال پوری فرماتے تھے، ڈاکٹر اقبال کہتا تھا کہ غازی علم الدین بازی مار لے گیا۔ لوگ عشق کے حوالے سے میرا نام لیتے ہیں، لیکن سنہرے حروف میں اگر کسی کا نام صبح قیامت تک لیا پڑھا جائے گا تو وہ غازی علم الدین کا تھا۔ یہ صحبت تھی سرکار پیر جماعت علی محدث لال پوری کی۔ دعا کرو اللہ ان کے عشق کے صدقے میں ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے، آمین کہہ دو۔ ان کی بارگاہ نور و کرم کے فیضان و کرم سے ہمارے شعور کو، فکر کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بزرگوں کو ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا فیض، ان کی چاشنی، ان کی برکت، ان کی روحانیت ملی ہے، اللہ ان کے جوتوں کے اندر ہمارے بچوں کا رزق عطا فرمائے۔ اجازت دیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔